ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تو پہلا فرقہ جو بنا شیعہ حضرات میں، سب سے پہلے 5 فرقے بنے اسی امامت اور خلافت کے تصور پر. پہلا فرقہ کیسانیہ، دوسرا زیدیہ، تیسرا امامیہ، چوتھا غلات یعنی غالی، معاذ حضرت علی کو خدا کہنے والے، استغفر اللہ، اور 5واں اسماعیلیہ. سب سے پہلے یہ جو کیسانیہ ہے، انہوں نے ان کے کیسانیہ کے پھر آگے قسمیں بنی. مختاریہ، مختار بن ابی عبید ثقفی کے نام سے، الہاشمیہ، البیانیہ، الرزامیہ. یہ صرف کیسانیہ کے آگے پھر فرقے بنے. ان کی اصل بنیاد یہ تھی کہ امامت اور خلافت کا حق محمد بن الحنفیہ کا تھا. امام حسن اور امام حسین کے بعد ایک طبقے نے تو ڈائریکٹلی یہ کہا، مگر بعد ازاں ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام زین العابدین امام نہیں تھے، بلکہ امام محمد بن الحنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے چچا تھے، امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں. تو انہوں نے عقیدہ رکھا کہ امام محمد بن الحنفیہ وہ امام تھے اور خلیفہ تھے. تو اس کے ماننے والے پھر کیسانیہ کہلائے، کیونکہ اس کو پھیلایا مختار بن ابی عبید ثقفی نے، اور ان کا ٹائٹل کیسان بھی تھا. اس نے فروغ دیا، اور اس نے کربلا میں امام حسین کی شہادت جب ہوئی تو جتنے شہداء ہوئے کربلا معلیٰ کے، ان کا بدلہ بھی اسی نے لیا بنو امیہ کے لوگوں سے. چن چن کے قاتلین امام حسین کو اس نے قتل کیا، اور اس نے کہا کہ یہ حکم مجھے امام محمد بن الحنفیہ نے دیا تھا. رات دن اس کا مشن تھا قاتلین حسین کو قتل کرنا. یہاں سے کیسانیہ مختاریہ بھی کہلائے، المختار بن ابی عبید ثقفی. تو پہلا عقیدہ جو بنا، جس کی آگے 5 برانچز بنی پھر، وہ تھی کہ امام حسن اور حسین کے بعد امام محمد بن الحنفیہ ہیں. اب یہ میں حضرات شیعہ کی کتاب سے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. اصول کافی شیعہ حضرات کے اصول اربعہ میں بنیادی کتاب ہے. اس کی جلد اول نوٹ کر لیجئے، صفحہ 348، کتاب الحجہ، کتاب الحجہ صفحہ 348، مطبوعہ تہران طبع جدید. اور اس کا جو مطبوعہ لکھنؤ بھی ہے اصول کافی، اس کا حوالہ بھی ہے. طبع قدیم لکھنؤ کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ 218، اور تہران کے مطبوعے کا صفحہ 348، کتاب الحجہ جلد اول. اب میں یہ جو جتنی بات کروں گا، ان تمام چیزوں کی تائید کتب شیعہ سے اب لے رہا ہوں میں. اس اصول کافی میں آتا ہے عن ابی جعفر علیہ السلام، سیدنا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہیں اس کے. قال لما قتل الحسین ارسل محمد بن الحنفیہ الى علی بن الحسین علیہ السلام فخلا به. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو بھائی تھے امام حسن اور امام حسین کے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو بلوا بھیجا ان کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد. امام زین العابدین ان کے پاس گئے، لوگوں کو نکال دیے. جب اکیلے بیٹھے تو اب امام زین العابدین بھتیجے ہیں، امام محمد بن حنفیہ چچا ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے یبن آخی، اے میرے بھتیجے. امام زین العابدین سے کہا، میں حوالہ اصول کافی کا کوٹ کر رہا ہوں، اب سنی کتابوں کو نہیں، جیسے میں نے عرض کیا تمام، اور یہ اصول ہے. میرے بھائی، قد قتل ابوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وصلی علی روحہ ولم یوسی. امام محمد بن الحنفیہ نے کہا اصول الکافی میں کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، یعنی امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اللہ ان کی روح پر درود و سلام بھیجے، مگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد کون ہوگا میرا جانشین. وصیت نہیں کی. اب وصیت کی نفی کر دی. وَأَنَا أَمُّكَ وَسِنْوُ أَبِيكَ وَوِلَادَتِي مِنْ عَلِيٍّ علیہ السلام فی سنی وقدیمی احق بہا منک. میں آپ کا چچا ہوں، میری ولادت پہلے ہے، عمر میں زیادہ ہوں، آپ سے زیادہ میں حقدار ہوں. آپ عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کا چچا بھی ہوں. امام حسین نے وصیت بھی کوئی نہیں کی، لہذا اب امامت اور خلافت کا حقدار میں ہوں. فلا تنازعنی فی الوصیت والامامت ولا تحاجنی. اب وصیت کے مسئلے پر اور امامت کے مسئلے پر میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اور نہ کوئی مناظرہ اور دلائل کے ساتھ بحث کرنا. میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے لیے تمہارے والد کی مثال ہوں، اور میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں. عمر میں تم سے زیادہ ہوں اور سلسلے کے لحاظ سے بھی زیادہ حقدار ہوں. تمہاری عمر تھوڑی ہے، لہذا وصیت اور امامت کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرنا اور حیل و حجت نہ کرنا. جب یہ بات ہو چکی، اس پر امام زین العابدین نے آگے انہیں جواب دیا. فقال له علی بن الحسین یا ام اتق اللہ ولا تدع ما لیس لک بحق انی اعظک ان تکون من الجاہلین ان ابی یا ام صلوات اللہ علیہ اوصى الی. اب امام زین العابدین بولے اس حوالے کے مطابق کہ آپ اللہ سے ڈریں، آپ حقدار نہیں ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس کام سے رک جائیں، میرے والد نے میرے حق میں وصیت کی تھی. اب آپ دیکھیے اصول کافی کی روایت، چچا اور بھتیجے میں اختلاف ہو گیا. چچا نے کہا وصیت نہیں کی، لہذا ان دلائل کی بنا پر میں حقدار ہوں. انہوں نے کہا میرے لیے وصیت کی تھی. چچا نے کہا آپ کے والد نے وصیت نہیں کی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پوری آگے تفصیل دے دی گئی ہے اس کتاب میں، اور جو حوالہ میں نے کوٹ کیا ہے یہ پہلا حوالہ تو میں نے عرض کر دیا اصول کافی کا، کہ اب امامت اور خلافت پر پہلا اختلاف ہو گیا چچا اور بھتیجا میں. دوسرا حوالہ کشف الغمہ، یہی پوری بات، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کسی شاذ روایت سے میں دے رہا ہوں. کتنی کتب نے اس پورے واقعے کا حق ہونا بیان کیا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد دوم، صفحہ 110، فی ذکر فضائل الامام علی بن الحسین، مطبوعہ تبریز ایران کی چھپی ہوئی، طبع جدید. تیسرا یہی حوالہ منتہی الاعمال، شیعہ حضرات کی کتاب، جلد دوم، صفحہ 26. چوتھا حوالہ کتاب الخرائج، تالیف جو ہے قطب راوندی شیعی، اس طرح اور وہ صفحہ 233، 5واں باب معجزات الامام علی بن الحسین. ان تمام کتابوں میں یہ چیز وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ امام محمد بن الحنفیہ اور امام زین العابدین کے درمیان امامت اور خلافت پر اختلاف ہو گیا، اور یہ بے شمار دیگر اور کتب میں بھی ہے. میں نے آپ کو جو مناسب تھی وہ عرض کر دیا. اب جو بات آگے دیکھنے والی وہ یہ تو ان کا اختلاف ہے امام محمد بن الحنفیہ کا، مگر جنہوں نے انکار کیا امام زین العابدین کی امامت اور خلافت کا انکار کیا چچا ہو کر، انہوں نے ان کی امامت و خلافت کا انکار کیا اور کہا کہ میں ہوں. اب اگر ذہن میں آئے کہ ان کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، امام زین العابدین کی امامت کا انکار کیا آمنے سامنے، منہ کے سامنے، اگر یہ آئے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام محمد بن الحنفیہ
ان کی شان یہ ہے کہ ان کا درجہ کیا تھا. امام محمد بن الحنفیہ کا درجہ یہ تھا کہ ان کو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ میں ان کو اپنا جھنڈا عطا کیا تھا. جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو وہ مولا علی شیر خدا کے جھنڈا بردار تھے. اور اہل تشیع کی اپنی کتاب فرق الشیعہ تصنیف حسن بن موسیٰ نوبختی صفحہ 23 نجف اشرف کا مطبوعہ ہے طبع جدید. اور اسی طرح الشیعہ فی التاریخ محمد حسین کی تصنیف ہے صفحہ 48 مطبوعہ قاہرہ. اب وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ وہ بزرگ تھے جو مولا علی شیر خدا نے ان کو جھنڈا دیا تھا جنگ جمل میں، وہ علی شیر خدا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. امام حسن اور امام حسین کو نہیں، امام محمد بن حنفیہ کو مولا علی شیر خدا نے جھنڈا دیا تھا. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے امام حسین کی، ان کے ذریعے ان کے گروہ نے، وفاداروں نے ان کی شہادت کا بدلہ لیا تھا. اب یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح دوسرا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ پھر ان کے ماننے والے مسئلہ امامت پر آگے کئی فرقے بنتے چلے گئے. اور ان میں پھر ایک ہاشمیہ فرقہ بنا. جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ابو ہاشم امام ہو گئے اور خلیفہ ہو گئے. دوسرے نے کہا کہ ابو ہاشم نہیں بلکہ ان کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف خلافت چلی گئی، بنو عباس، ان کے قائل ہو گئے. تیسرے نے کہا نہیں، ان کے بھائی حسن بن علی بن محمد بن حنفیہ کو امامت مل گئی. چوتھے فرقے نے کہا کہ نہیں، ان کی وراثت جو ہے اور امامت براہ راست حسن کو ملی، اپنے بیٹے حسن کو بن محمد بن حنفیہ. تو 4-5 فرقے. اور ایک اور فرقہ ہوا، اس نے کہا کہ انہوں نے ابو ہاشم نے وصیت عبداللہ بن عمرو بن حرف الکندی کو کی، وہ امام ہوئے نیکسٹ. تو اس ایک طبقے میں 5 فرقے آگے اور وجود میں آ گئے. اور پھر آگے البیانیہ ایک فرقہ بنا اسی طریق سے. اور البیان وہ شخص ہے بیان کہ جس نے روایتیں جھوٹی گھڑی اور ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف صحابہ کرام کے خلاف روایتیں گھڑ کے منسوب کی. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس نے ہمارے شیعوں میں، کوفہ میں، شام میں، عراق میں، بصرہ میں جھوٹی روایتیں یہ اور کچھ اور نام لیے گھڑ کے دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو منسوب کرتے کہ یہ امام باقر نے کہا، یہ امام زین العابدین نے کہا. ہماری طرف منسوب کیا ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے خلاف گھڑی روایتوں کو، اور وہ سندیں بنا دی. پھر اسی طرح ایک اور فرقہ بنا زیدیہ. اب زیدیہ کی بنیاد یہ بنی کہ یہ زید بن علی امام زین العابدین کے صاحبزادے امام حسین کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد. اب انہوں نے جب اعلان کیا اپنی امامت اور خلافت کا تو انہوں نے امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ امام اور خلیفہ میں ہوں. امام جعفر صادق. اب یہ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں ان کا بیان، ان کا درجہ اور شان کیا ہے پہلے وہ کوٹ کر لوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، شیعہ حضرات کی کتاب بہار الانوار جلد 46 صفحہ 135 مطبوعہ تہران، تاریخ علی بن الحسین السجاد. دوسری کتاب شیعہ حضرات کی عیون الاخبار امام علی رضا کی اخبار جلد اول صفحہ 197 مطبوعہ حیدریہ نجف اشرف طبع جدید. اب بہار الانوار میں اور عیون الاخبار میں روایت آتی ہے کہ ہم، عبداللہ بن سیابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 آدمی مدینہ طیبہ آئے. اب حضرت زید بن علی کا پہلے مقام سن لیں کہ امام محمد باقر کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ ان کا مقام ہے شیعہ کتب میں ائمہ اہل بیت کے نزدیک. اور انہوں نے پھر اپنی امامت اور خلافت کا ان کے مقابلے میں اعلان کیا.